ٹوٹلی ایگری، کیونکہ جب ہمارا خون جوش مارتا ہے تو ہم خود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 60% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، لیکن آج تو ہم نے وہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا ہے۔ دیکھ لو، تمام اسٹوڈنٹس، تمام آرگنائزیشن، تمام ڈپلومیٹ، تمام گورنمنٹ کے لوگ، تمام سول سوسائٹی کے لوگ، اسٹوڈنٹس، اور سب سے بڑی بات ہمارا میڈیا جو آج یہاں پہ تشریف لایا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ ہماری اس کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اگر پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا یا صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی تو میری کوئی گواہی دے دے کہ آج جب یہ آپ نے یہ واک کیے، کیا میں 6 7ویں لائن میں چل کے آپ کے ساتھ نہیں آئی ہوں؟ میں نے تو فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا، آپ نے مجھے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے مجھے کچھ ڈیمانڈز پیش کی ہیں۔ میں ڈیمانڈ سے پہلے آپ لوگوں کو چند چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ پاور حاصل کرنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، پاور کوریڈور کے لیے کوئی منشور پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کا وہ منشور لوگ مان لیتے ہیں تو اس منشور کے اوپر آپ کو حکومت مل جاتی ہے۔ کون سی حکومت ایسی ہے جو اپنے منشور کے بعد آپ کو ایک تحریک کا حصہ بنائے، اور وہ تحریک آزادی کی تحریک ہوتی ہے، اپنے رائٹس کی تحریک ہوتی ہے، سول رائٹس کی ہوتی ہے، ابھی کشمیر کی تحریک ہے اور انشاءاللہ جاری ساری رہے گی، لیکن کلین گرین پاکستان تو ہم نے حکومت حاصل کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور کیوں ہم نے آپ کو پیش کیا ہے؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہم کیوں کلین گرین پاکستان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ وہ آپ سے اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ملک بنایا ہے۔ ایسا ملک میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ نعرہ ایک ہی لگتا ہے جس سے ہمارا خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے، وہ کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔ تو اسی پاکستان زندہ باد کے نعرے میں جب پاکستان اتنا خوبصورت ہے، ہم گند پھینکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹرکی کی کمپنی آئے، کوئی چائنا کی کمپنی آئے ہمارا گند صاف کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں 40 سال سے